ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ اسکن کے فنگل انفیکشنز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا اتنی ساری بیماریوں کا جن کا تعلق فنگل انفیکشن سے ہوتا ہے، اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا فنگس کے کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. دراصل جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 1,00,000 فنگس کی اقسام ہیں، اسپیشیز ہیں، اور اس میں سے صرف 200-250 کہہ لیں کہ وہ جو انسانی جسم کے لیے ہارمفل ہیں. باقی جو 99,800 یا 99,700 ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. اور یہ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ فنگس جو ہے بہت سی چیزوں کے لیے بینیفیشل ہے. یعنی آپ اگر چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ ہماری بیکری میں بہت کام آتا ہے، ڈبل روٹی بنانے میں فنگس، وہ جو خمیر جو ہوتا ہے، یہ یسٹ جو ہوتا ہے، مونو سیلولر فنگس جو ہوتا ہے، یہ یسٹ جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتا ہے، پیزا میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ سویا سوس میں جو ہے یہ ہوتا ہے، الکوہولک ڈرنکس جو بنتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی اینٹی بائیوٹک جو کہ پینسلین دریافت ہوئی تھی، یہ بھی فنگس سے ایکسٹریکٹ کی گئی. پینسلین، سیفالوسپورین، یہ بہت اچھی اینٹی بائیوٹک ہیں، یہ فنگس سے بنائے گئے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں اب تک بچاتے چلے آ رہے ہیں ان اینٹی بائیوٹک سے. اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈروٹاکسک ڈرگ سائیکلوسپورین جو کہ بہت سی ایسی کرونک بیماریوں کا علاج ہے، وہ سائیکلوسپورین بھی جو ہے فنگس ہے. اور ایون یہ کہ 1950 میں یا 40 کے آخری دہائی میں جسے کہنا چاہیے کہ یہ جو تھی گرائسوفولوین جو پہلی فنگس کی دوا ایجاد ہوئی تھی، وہ بھی ایک فنگس سے ایکسٹریکٹ کی گئی. یعنی اس کا علاج بھی اللہ نے اسی میں مطلب وہ رکھا، پوشیدہ رکھا. تو جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، سائنس ترقی کرتی گئی، تو فنگس کے فائدے بھی جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے. تو اور اب ریسنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فنگس جو ہے جاپان میں اور کئی یورپ کنٹریز میں فنگس سے کینسر کی دوائیں بن رہی ہیں، اور جو باقاعدہ اپروو بھی ہو چکی ہیں، اور ان کا علاج جو ہے کینسر کا علاج ان فنگس کے ایکسٹریکٹ سے جو ہے دواؤں سے ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا زراعت میں بڑا استعمال ہے. پیسٹی سائڈز جو ہوتی ہیں، مطلب یہ جراثیم کش ادویات جو ہوتی ہیں، وہ فنگس سے بن رہی ہیں. عربی سائڈ جو ہوتے ہیں، جو ویڈس وغیرہ لگ جاتے ہیں، ان کو مارنے کے لیے فنگس استعمال ہوتا ہے. اور تو اور مطلب یہ کہ آرگینک ایسڈس جو ہوتے ہیں وہ کمرشلی، کوک کے اندر جو ہوتا ہے سٹرک ایسڈ، جو کمرشلی جو ہے ایک فنگس ہوتا ہے اسپرجلس، اس سے ایکسٹریکٹ کر کے جو ہے اس سے بنایا جاتا ہے. جی، تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس کے فائدے بھی اس کے فائدے کتنے فائدے ہیں کہ مطلب اتنی دوائیں اب تک، یعنی 1940 سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، جس وقت کہ فنگس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا، تو لندن میں اسکول کے ایسے اسکول تھے جہاں ٹینیا کیپٹل سے سر کے داد والے بچوں کو رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ بیماری ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگ جاتی تھی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا علاج صرف اور صرف ہوتا تھا ایکس رے ریڈیشن. یعنی انہیں ان کے سر پر ایکس رے کی چھوائیں جو ہیں وہ ماری جاتی تھیں، جس کی وجہ سے فنگس مر جاتا تھا. لیکن اس سے فنگس تو مرتا ہی مرتا تھا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اسے اسکویمس سیل کارسینوما یا جلد کا کینسر بچے کو ہو جاتا تھا. پتہ چلا کہ وہ فنگس سے تو بچ گیا، لیکن بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ جلد کے کینسر سے مر گیا. یہ علاج دریافت ہونے سے پہلے علاج دریافت نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ لندن جیسے اس کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم دوسری جگہوں کو چھوڑ دیں کہ ان کے لیے علیحدہ اسکول تھے، اور ان بچوں کو ایکس رے سے جو تھا وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ ایکس رے کے بعد تو چلو ٹھیک ہے، فنگس اس وقت تو صحیح ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب بچوں کے سروں میں جو تھا اسکویمس سیل کارسینوما یا کینسر جب بننا شروع ہوئے، تو پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے چھوائیں جو کھائی تھیں اس کا اثر جو ہے سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ فنگس کا علاج بھی فنگس سے ہی پتہ چلا کہ گرائسوفولوین جو سب سے پہلی، اب تو بہت جدید مطلب اینٹی فنگل آ چکی ہیں، لیکن جو پہلی تھی وہ بھی فنگس سے ہی ہوئی. پینسلین اتنی بڑی اینٹی بائیوٹک جس نے کہ میڈیسن کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، وہ بھی ایک فنگس سے دریافت ہوئی. سیفالوس اور بھی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں کہ مطلب فنگس کا ہمیں فائدہ، شکر گزار بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، فنگل انفیکشنز کے معاملے میں علاج کی اگر بات کی جائے، کیونکہ تشخیص کے بعد سب سے اہم چیز علاج ہی ہوتی ہے، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور کتنے عرصے کے لیے؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا ایریا آپ کا جو ہے نا متاثر ہوا ہے فنگس سے. جس طرح سر کا جو ہے ٹینیا کیپٹس، جس کا بچوں میں داد کہتے ہیں، بعضوں کا تو آپ کے جسم پہ یا چہرے پہ داد ہو گیا یا جسم پر کہیں داد ہو گیا، تو خالی اینٹی فنگل کریم ہی اس کے لیے کافی ہوگی.
جی خالی آپ کریم لگائیں 2 سے 3 ہفتے تک تو وہ فنگس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر 1-2 ہیں مطلب لیجنس ہیں تو آپ کریم لگائیں صحیح ہو جائیں گے. لیکن جس طرح ٹینیا کیپیٹر سر کا داد ہے اس میں آپ کو کھانے والی دوا ہر صورت میں اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا. جب تک آپ کھانے والی دوا نہیں دیں گے وہ فنگس کسی صورت میں نہیں جائے گا بچے میں سے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے مطلب ریزسٹنٹ ٹائپ آف فنگس جیسے کہ اونیکومائکوسس, یہ ہم نے ناخن کا داد کا بتایا. تو اگر ناخن میں داد لگ جاتا ہے تو اس میں بھی خالی ڈالنے والی یا لگانے والی دوا سے کام نہیں چلے گا, اس میں بھی کھانے والی دوا آپ کو دینی پڑے گی. اور ناخن کا دراصل جو علاج ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لمبا ہوتا ہے. ٹینیا کیپیٹس عام فنگس جو ہوتا ہے 2 سے 3 ہفتے, زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے میں صحیح ہو جاتا ہے. ٹینیا کیپیٹس کا جو علاج ہوتا ہے یا سر کے دانت کا وہ 1 سے 2 مہینے ہوتا ہے. اور ناخن کا دانت جو ہوتا ہے کیونکہ وہ لمبا, اگر انگلیوں کا ناخن انوالو ہو جائے تو اس کا ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے تک ہوتا ہے. اگر ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن انوالو ہو جائے تو یہ 9 مہینے تک کا علاج ہوتا ہے. اور اگر پیر کا انگوٹھا انوالو ہو جائے تو یہ 18 مہینے تک اس کا علاج جاتا ہے. تب جا کر آپ سمجھیں کہ آپ کو اس کا کیور ہو گیا. ورنہ اگر آپ چھوڑ دیں گے کہ نہیں یہ تو علاج بس یہ صحیح ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا تو وہ پھر دوبارہ سے فنگس گرو کر جائے گا. بعض اوقات تو لوگ ناخن نکلوا لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ناخن نکلنے سے جو ہے جی وہ جراح کو دکھایا تھا اس نے 2 مرتبہ ناخن نکالا لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب یہ ویسا ہی ناخن آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا علاج تو کیا ہی نہیں. فنگس تو وہاں جڑ میں بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی آپ ناخن بڑھنا شروع ہوگا وہ دوبارہ سے اس میں پلنا شروع ہو جائے گا. جی تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ناخن نکلوانے سے پہلے اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ شروع کریں. یعنی صحیح علاج اور صحیح مدت کے لیے صحیح مدت کے لیے کریں گے تب آپ کا جو ہے وہ جان چھوٹے گی. ورنہ تو یہ کہ لوگ اسی طریقے سے بھٹکتے رہتے ہیں, کبھی اس کے پاس چلے گئے کبھی اس کے پاس چلے گئے. لیکن یہ کہ کسی بھی صحیح جو کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ ہے اس کے پاس جائیں تو وہ صحیح آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کیا کرنا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسکن کے فنگل انفیکشنز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.